ٹو کسی کو بائی پاس ایڈوائز ہوا ہے اور وہ لوگ پتہ نہیں کیا الٹے سیدھے ٹوٹکوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ کر لیں گے تو اس سے یہ ٹھیک ہو جائے گا, تو اس حوالے سے بھی کوئی آئی تھنک دیکھیں میرا خیال میں جس ڈاکٹر سے آپ کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے بائی پاس سرجری آپ کیوں نہیں کرانا چاہتے. یعنی اگر آپ کا یہ صرف خوف ہے کہ جس سے مجھے, تو آپ ڈسکس کریں ڈاکٹر سے کہ بائی پاس سرجری میں فائدہ کیا ہے. ظاہر ایک سرجری ہے, چوائس آپ کا ہے, یعنی کوئی زبردستی آپ کو لٹا کے سینہ تو نہیں کھول دے گا بائی پاس سرجری کرنے کے لیے. آپ کو انفارمڈ آپ کو ڈیسیجن لینا ہے, لیکن اس میں اہم چیز جو ہے جو میں نے سینٹینس ہے انفارم ڈیسیجن. عام طور پہ جو ہم ہوتے ہیں جیسے تکلیف ہے مجھے اور مجھے ڈاکٹر نے کہا, اب وہ دوائیوں سے کچھ تکلیف ٹھیک ہوگی, اب ڈاکٹر نے اینجیوگرافی کی تھی, اس کے بعد کہا کہ جی بلاکیج اتنے شدید ہیں آپ بائی پاس سرجری کرا لیں, اس لیے کہ لانگ ٹرم میں آگے جا کے یہ آپ کے دل کو محفوظ رکھے گا. اب مجھے چونکہ تکلیف ٹھیک ہوگی میں کہوں گا کہ جی اب مجھے اتنی تکلیف تو نہیں ہے, میں کیوں کراؤں, میں آج کا دن دیکھ کے فیصلہ کر رہا ہوں. صحیح. ڈاکٹر آپ کو کل کے لیے مشورہ دے رہا ہے کہ آنے والے کل میں آپ کس طرح بہتر تندرست رہ سکتے ہیں, تو اس لیے اس کے مشورے میں ایک وزن ہے. آپ ڈاکٹر سے ڈسکس کریں اور اس انفارمیشن کو اپنے اندر یوز کر کے فیصلہ کریں اپنے لیے. مجھے بڑی اچھی آپ کی ڈسکشن سے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ یہ دل کا مرض کسی نے آپ کو بائی پاس ایڈوائز کیا ہے تو علامتیں ختم ہونے سے وہ اندر کا مرض ختم نہیں ہوتا ہے. جی. تو اس حوالے سے ڈاکٹر کو بھی چاہیے اور آپ کو خود بھی ڈسکس کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے مرض کا سٹیٹس کیا ہے اور اگلے 6 مہینے, سال یا 2 سال میں اس مرض کے رہتے ہوئے کتنے خطرات ہیں اور اگر بائی پاس کرتے ہیں تو کتنے خطرات ہیں, اور پھر ان کو میچ کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آگے ہم کیا کریں. تو آئی تھنک ان کنکلوژن